الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النحل آیت نمبر 71 سے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ کچھ کو کچھ پر رزق میں فوقیت دی ہے، کچھ کو رزق زیادہ دیا ہے، کچھ کو تھوڑا دیا ہے۔ رزق سے مراد یہاں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں، اور اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ سب کو برابر نہیں رکھا اللہ نے رزق میں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ شورى آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت بیان کی ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کی وسعت کر دیتا، رزق کشادہ کر دیتا، تو وہ زمین میں باغی بن جاتے، سرکشیاں کرتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، اور لیکن وہ اتارتا ہے رزق ساتھ ایک اندازے کے جتنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اگر سارے بندے امیر کبیر بن جائیں اور سب کے پاس برابر کا رزق ہو تو پھر یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکے گا۔ دیکھیں نا، اگر سب کے پاس رزق کی وسعت ہو تو کون کس کی بات مانے گا اور کون کسی کے کام آئے گا؟ یہ جو ہمارے ہاں کم تر طبقہ سمجھا جاتا ہے، جن کے پاس رزق کی تنگی ہوتی ہے، جو لوگوں کے کام کاج کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، ملوں میں کام کرتے ہیں، مشکل ترین کام کرتے ہیں، تو اگر سب کے پاس اپنا وسیع کاروبار ہوتا تو کون کسی کے پاس مزدوری کرتا؟ تو ہر انسان کو اپنے تمام کام خود کرنے پڑتے، جو کہ ناممکن ہے، اور اس طرح دنیا کی جو گاڑی ہے وہ رک جاتی، دنیا کا نظام نہ چل سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم حکمت کے تحت يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، رزق ایک اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے متعلق خبر رکھنے والا ہے، اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ کسے کتنا دینا ہے۔ اور جب یہی بات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو پھر اس پہ انسان کو بھی راضی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو رزق تنگ ملا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گلے شکوے پہ اتر آئے اور وہ اللہ کی اس تقسیم پہ راضی نہ ہو، اور وہ نگاہ رکھے ان پر جن کو رزق کی وسعت ملی ہے، اور وہ ان کو للچائی نگاہوں سے دیکھے، اور اللہ نے اس کے لیے جو تقسیم کی ہے اس پہ راضی نہ ہو، تو یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والی بات ہے نا، کیونکہ یہ ایک اللہ کی ونڈ ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اور اس نے یہ پہلے سے کر دی ہے۔ جب بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جتنا رزق لکھا ہے اب اس سے نہ اسے کم ملنا ہے نہ زیادہ ملنا ہے۔ اب تو اگر کوئی شخص اللہ کی اس تقسیم پہ راضی نہیں ہے، اسے جو رزق ملا ہے اس پہ وہ خوش نہیں، اللہ کا گلہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ بے انصاف کہہ رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے، جو کہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ،
کہ اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے کسی کی اچھی یا بری، اس پہ آدمی ایمان رکھے، تو پھر تو تقدیر پہ ایمان نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جو تقسیم کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے، اس پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں۔ آگے اسی رزق کے حوالے سے ایک مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بات سمجھائی ہے اور شرک کا رد کیا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، پس نہیں ہیں وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے، کس میں؟ رزق میں، جس کا ذکر پیچھے ہوا، جن کو رزق میں فضیلت ملی ہے، یعنی رزق زیادہ ملا ہے، وہ نہیں ہے کیا؟ براد رزقہم، لوٹانے والے اپنا رزق، علی ما ملکت ایمانہم، ان غلاموں پر جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی جن غلاموں کے وہ مالک ہیں وہ اپنے غلاموں پر اپنا رزق لوٹانے والے نہیں ہیں، اپنا رزق انہیں دینے والے نہیں ہیں۔ کس انداز سے دینا اور کتنا دینا؟ فہم فیہ سوا، کہ پس وہ اس میں برابر ہوں۔ کوئی بھی شخص جو آقا ہے، مالک ہے، اس کے ماتحت غلام ہے۔ پہلے غلام ہوتے تھے، آج کل نوکر کہہ لو، خادم کہہ لو، اگرچہ اصل بات غلام کی ہے یہ، لیکن بات سمجھانے کے لیے ایک شخص ایک مالک ہے، اس کے نوکر چاکر ہیں، اس کے خادم ہیں، اس کے غلام ہیں۔ اب وہ اپنا رزق، اپنا سرمایہ، اپنا بینک بیلنس اپنے غلاموں کو اس انداز سے اور اتنا دے دے کہ اس کے غلام، اس کے نوکر، اس کے خادم اس مالک کی برابر حیثیت میں آ جائیں، اور جیسے وہ اپنے اکاؤنٹ میں سے مثلا پیسے نکلوا سکتا ہے، اس کا کوئی بھی خادم، اس کا کوئی بھی نوکر، اس کا کوئی بھی غلام جب چاہے وہ اپنی مرضی سے مالک سے پوچھے بغیر وہ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لے، مشترکہ اکاؤنٹ ہو، تو کیا کوئی مالک اپنے غلاموں کو اتنا حیثیت دیتا ہے؟ بولے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ تو اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ جن کو رزق میں فضیلت دی ہے وہ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے غلاموں کو اپنا رزق اتنا دے دیں کہ ان کے غلام ان کی برابر پوزیشن میں، برابر حیثیت میں آ جائیں اور بالکل ایک جیسے ہو جائیں، جیسے وہ مالک ہے ویسے وہ مالک بن جائیں۔ تو جب تم اپنے جیسے انسانوں کو، چاہے وہ تمہارے غلام ہیں، نوکر ہیں تو انسان تم جیسے، جب تم چونکہ آقا ہو، مالک ہو، تم اپنے جیسے انسانوں کو اتنا نہیں دیتے کہ وہ تمہاری ملکیت میں شریک ہو جائیں، تو پھر یہ تم کیسے کہتے ہو کہ اس مالک نے اپنے غلاموں کو اپنی خدائی میں شریک کر لیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ حالانکہ تم دونوں انسان ہو، انسان ہونے کے ناطے تم برابر ہو، تم دونوں مخلوق ہو، اس ناطے تم برابر ہو، لیکن چونکہ رزق میں تھوڑی اونچ نیچ ہے تو اپنے غلاموں کو تم اپنے برابر پوزیشن میں آنے ہی نہیں دیتے، ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے، ان کو اپنے اختیارات میں تم شریک نہیں کرتے، اپنی ملکیت میں، اپنے سرمایہ میں، اپنی جائیداد میں ان کو شریک نہیں کرتے۔ تو جب تمہارا اپنے غلاموں کے ساتھ یہ سلوک ہے، حالانکہ تم دونوں مخلوق ہو، تم دونوں انسان ہو، لیکن وہ تو خالق ہے، وہ تو اصل مالک ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
تو کیا اس نے اپنے غلاموں کو، اپنے فقیروں کو، کیونکہ سارے انسان اللہ کے فقیر ہیں، اس نے اپنے فقیروں اور اپنے غلاموں کو اور اپنے عباد کو، اپنے بندوں کو اپنی بادشاہت میں اور اپنی ملکیت میں اور اپنے اختیارات میں شریک کر لیا ہے؟ یہ کیسی تمہاری باتیں ہیں؟ بات سمجھ آئی ہے نا؟ اللہ نے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے. فرمایا پس نہیں ہے وہ جنہیں فضیلت دی گئی ہے لوٹانے والے اپنا رزق ان غلاموں پر جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، کہ پس وہ اس میں برابر ہوں. افا بنعمت اللہ یجحدون، کیا پھر اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فلاں فلاں بندوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اپنے اختیارات دے رکھے ہیں، اب وہی رزق بانٹتے ہیں، اب وہی اولاد دیتے ہیں، اب وہی شفا دیتے ہیں، اب وہی داتا ہیں، اب وہی مشکل کشا ہے، تو جو یہ کہتے ہیں وہ تو پھر اللہ کے احسان کا انکار کر رہے ہیں. حالانکہ احسان تو سارے اسی کے ہیں. اوپر تذکرے ہو رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں کیا کہہ دیا ہے، تمہیں شہد دیا ہے، تمہیں پھل دیے ہیں، تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ دیا، پیچھے سارا نعمتوں کا تذکرہ تھا. یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں. اب جو کہتا ہے بھی فلاں فلاں داتا ہیں اور وہ مشکل کش ہیں اور وہ روزی دینے والے ہیں اور وہ شفا دینے والے ہیں، تو وہ پھر اللہ کی نعمت کا تو انکار کر رہے ہیں. نعمت سے مراد اللہ کے احسانات ہیں، پھر اللہ کے احسان کو تو نہیں مان رہے، پھر تو وہ اوروں کا احسان مان رہے ہیں. افا بنعمت اللہ یجحدون، کیا پھر اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اچھا او دیکھو اللہ کی کچھ اور نعمتیں دیکھو وہ تم پر کیسی ہیں. اور اللہ نے بنائی تمہارے لیے من انفسکم تمہارے نفسوں سے ازواجن بیویاں، تمہارے نفسوں سے یعنی تمہاری ہی جنس سے، انسانی جنس سے مراد. اللہ نے بنائی تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے. پہلے اس نے تمہیں بیویاں دیں، پھر ان سے تمہیں بیٹے دیے، پھر تمہیں پوتے دیے. پوتے بھی ایک نعمت ہوتی ہے اللہ کی. جس طرح اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، پھر اولاد کی اولاد سے کہتے ہیں اور بھی زیادہ محبت ہوتی ہے. اس ریکی میں کوئی مثال بھی بنی ہوئی ہے. کیسے ہے مثال؟ پوتر اکھیں تے پوترے دیداں، پتہ نہیں کیویں مثال دینا، ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو بہرحال اپنے پوتوں سے بھی انتہائی زیادہ محبت ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمت کے طور پر بیان کیا ہے کہ اس نے، اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں، اور پھر بنائے اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے وحفدہ اور پوتے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے. اب یہ بھی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا پھر باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. کیا پھر باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں؟ باطل کیا ہوتا ہے؟ حق کے مقابلے میں، یعنی جس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو چیز جھوٹی بات ہے، وہ کیا کہ فلاں روزی دے رہا ہے اور فلاں اولاد دیتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اولاد اور پوتے اور رزق یہ دینے والا اللہ ہے. اور جو کہہ رہا ہے نہیں فلاں فلاں دیتے ہیں، تو وہ پھر باطل پر ایمان لا رہا ہے، یعنی جھوٹی بات کو مان رہا ہے سچی بات کو چھوڑ کے. اور پھر کہا وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور وہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو نہیں مان رہے. یہاں یکفرون کا لفظ بولا کہ وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر بارش ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فرمایا، رات کو بارش ہوئی تھی،
صبح فرمایا کہ آج رات جو بارش ہوئی ہے اس وجہ سے کچھ لوگ مومن بن گئے، کچھ کافر بن گئے۔ جنہوں نے کہا کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ملی ہے، فلاں ستارہ فلاں برج میں پہنچا، فلاں منزل پہ پہنچا، بارش آئی، جیسے لوگ ستاروں کے ذریعے قسمتیں بتاتے ہیں، تو فرمایا یہ لوگ ستاروں پہ ایمان لائے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ کافر بن گئے، اللہ کا انکار کر دیا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہمیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے بارش ملی ہے، انہوں نے ستاروں کے ساتھ کفر کیا ہے، یعنی ان کی تاثیر نہیں مانی اور اللہ پر وہ ایمان لائے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ جو اوروں کی طرف سے یہ ساری نعمتیں سمجھتے ہیں تو وہ باطل پر ایمان لا رہے ہیں اور اللہ کی نعمت کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق کا، آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں، نہ رزق دینے کا اختیار ہے ان کے پاس اور نہ ہی طاقت ہے، نہ ہی وہ رزق دے سکتے ہیں، نہ آسمان سے نہ زمین سے۔ دیکھیں آسمان و زمین سے رزق دینے والا اللہ ہے، وہی آسمان سے بارش اتارتا ہے، زمین پہ اترتی ہے بارش، زمین سے پیداوار اگتی ہے، تو زمین سے بھی وہی رزق دینے والا ہے، آسمان سے بھی وہی دینے والا ہے۔ اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن بزرگوں کو یہ پکارتے ہیں، تو کیا وہ آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا اتار سکتے ہیں؟ کیا وہ زمین سے ایک دانہ بھی اگا سکتے ہیں؟ کوئی ایک پودا بتاؤ، کوئی ایک درخت بتاؤ، کوئی ایک بوٹی بتاؤ کہ انہوں نے پیدا کی ہو؟ تو پھر کیوں یہ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ کیوں یہ کہتے ہیں کہ فلاں روزی دیتا ہے؟ پھر روزی دینے والا تو وہی ہے جو آسمان سے بارش اتارتا ہے، جو زمین سے پیداوار اگاتا ہے۔ دیکھیں اصل رزق کا منبع تو یہی چیزیں ہیں، جو چیز بھی دیکھ لو رزق کی، وہ یہی اصل اس کا منبع یہی ہوتا ہے۔ تو جب یہ کام کرنے والا اللہ ہے، بارش وہی اتارتا ہے، پیداوار اسی کے حکم سے اگتی ہے، تو پھر اور کون تمہارے رازق ہو سکتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ ان کی جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق کا، آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، بس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، اللہ کے لیے بلند مثال ہے، اس کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ وہ کیا مثالیں دیتے تھے کہ اللہ تو بڑی ذات ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے تو ہمیں سفارشیں اور واسطے اور وسیلے ڈھونڈنے پڑیں گے، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، وہ دور ہے ہم سے۔ اور جگہ ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ، یہ بزرگ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ سے ہماری منواتے ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، براہ راست ہم نہیں پہنچا سکتے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ اور پھر اس کے لیے مثالیں دیتے تھے، بھی دیکھو یہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، براہ راست کوئی جا سکتا ہے چھت پہ؟ چھت تو یہ کھڑی ہے اور اللہ تو پتہ نہیں کہاں ہے۔ اور کسی دنیا کے کسی بڑے آدمی سے براہ راست کوئی مل سکتا ہے؟ اس سے ملنے کے لیے اس کے جو نیچے ہوتے ہیں ان کو کہنا پڑتا ہے، وہ پھر آگے بات ملواتے ہیں اور پھر جا کے ان تک رسائی ہوتی ہے۔ تو جب ان تک پہنچنے کے لیے نیچے واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تو اتنا اونچی ذات ہے،
تو اس تک براہ راست کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لہٰذا اس تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے. اللہ نے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں نہ بیان کرو، یہ تو تم نے اللہ کو اس کی مخلوق کے ساتھ ملا دی ہے. یہ مخلوق کی جو مثالیں دیتے ہو کہ یہ جیسے چھت ہے اور یہ جیسے فلاں بڑا ہے اور اس سے ملنے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے، یہ تو مخلوق ہیں سارے. تم نے اللہ کو مخلوق کے ساتھ ملا دیا، اللہ کی مثالیں مخلوق کے ساتھ بنا رہے ہو. دیکھو یہ جو بڑے ہیں تمہارے تو دور بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اب وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، صدر ہے، براہ راست تمہاری نہیں سنتا وہ جہاں بیٹھا ہے. اب اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں 100 واسطے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اب یہاں سے پکارو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو حاضر ناظر ہے، وہ تو سنتا ہے اور وہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے علم کے اعتبار سے. تو وہ تو قریب ہے اور وہ سنتا ہے، وہ عالم الغیب، اسے پتہ ہوتا ہے. تو پھر تم اس کی مثالیں مخلوق کے ساتھ کیوں پیش کرتے ہو؟ للہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے تو بلند صفت ہے، وہ مخلوق کے مشابہ تھوڑی ہے. ایک معنی اس آیت کا یہ ہے، نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں. دوسرا معنی فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ. لا تضربوا کا معنی نہ بناؤ اللہ کے لیے مثالیں، اور مثال کا معنی ہوتا ہے عربی میں مشابہ. اللہ کے مشابہ نہ بناؤ. اب اللہ کے مشابہ بنانا کیا ہے؟ اب مفہوم اور ہوگا، پہلے اور مفہوم تھا. اللہ کے مشابہ بنانا کیسے ہے؟ دیکھیں ایک شخص اللہ کو پکارتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اللہ میری سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا وہی شخص اگر یہاں سے بیٹھ کے پکارتا ہے کہ یا جھلانی شیئا للہ، یا کہتا ہے یا رسول اللہ، یا کہتا ہے یا علی مدد، کیا خیال ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے نا اس وقت کہ میں یہاں سے بلا رہا ہوں، وہ میری سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ فلاں مجھے پکار رہا ہے. یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ میں یہاں سے بلاؤں تو جیلانی جو ہزاروں میل دور قبر کے اندر ہے وہ کہاں سن سکتا ہے؟ اگر اس کا یہ عقیدہ ہو، وہ یہاں بیٹھ کے بلائے گا جیلانی کو؟ نہیں بلائے گا. آخر جو یہاں بیٹھ کے غیر اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کی مخلوق کو بلا رہا ہے، چاہے وہ اللہ کے کسی پیغمبر کو بلا رہا ہے، چاہے وہ کسی علی کو بلا رہا ہے، چاہے وہ کسی ولی کو بلا رہا ہے، کسی بزرگ کو بلا رہا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں بلا رہا ہوں، وہ میری سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ یہ ساری صفتیں تو اللہ کی ہیں. تو اس نے ان سب کو، غیر اللہ کو جن کو بلا رہا ہے، اللہ کے مشابہ بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ عالم الغیب تو وہ ہے، سمیع تو وہ ہے، بصیر تو وہ ہے، حاضر ناظر تو وہ ہے، ہر جگہ سے ہر کسی کی ہر وقت تو وہ سنتا ہے، ہر کسی کو تو وہ جانتا ہے. اب جو اوروں کو بلا رہا ہے اس کا عقیدہ یہ کہ یہ بھی سب کچھ کرتے ہیں جیسے اللہ کرتا ہے، تو اس نے ان سب کو اللہ کے مشابہ کر دیا، اللہ جیسا بنا دیا. چاہے وہ منہ سے نہ کہے ہوگا نہیں 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 اللہ کے مشابہ یہ کہیں، لیکن اس کے بلانے میں اندر یہ عقیدہ کھڑا ہے، چاہے وہ منہ سے نہ بھی کہے. تو اسی لیے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے مشابہ مت بناؤ. تم جو اوروں کو پکارتے ہو تم اللہ کے مشابہ بنا رہے ہو، جب کہ اوپر آیا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو ایک ذرہ بھی تمہیں نہیں دے سکتے، وہ تو آسمان و زمین سے رزق کے تمہارے مالک ہی نہیں ہے اور وہ طاقت ہی نہیں رکھتے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تم جو ان کو پکار رہے ہو اور سمجھتے ہو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، جبکہ اللہ اس سب کی تردید کر رہا ہے. تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، سب کچھ کرنے والا اللہ.
اسی لیے اس کی توحید کو اپناؤ، شرک سے بعد آ جاؤ۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔